السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی دوسری آیات سمیت انشاءاللہ تیسری چوتھی پڑھنے کا بھی کوشش کریں گے، غور سے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وآتوا اور دو، الیتامی یتیموں کو، اموالہم ان کے اموال، ولا اور لا تتبدلوا تبدیل نہ کرو، الخبیث ناپاک کو، حرام کو، بالطیب پاک سے، حلال سے، ولا اور نہ، تأکلوا کھاؤ، اموالہم ان کے اموال، الی اموالکم اپنے اموال کے ساتھ ملا کر، انہو کیونکہ یہ بات اگر بدنیتی سے ہے کہ ان کے اموال اپنے اموال کے ساتھ ملائیں، کانا ہوگا، حوباً گناہ، کبیراً بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شروع ہی آیت میں تقویٰ کا ذکر کیا۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو پھر لوگ دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی پہلی آیت میں خصوصی طور پر پھر سے ذکر کیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اور اسی اللہ سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، والارحام اور رشتہ داری کا لحاظ کرو، اس کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے ہر کام پر نگہبان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال اور افعال کیا ہیں، تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرتے ہو کہ نہیں، تم رشتہ داری کا خیال لحاظ رکھتے ہو کہ نہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا ذکر کیا، اور یہ سورۃ چونکہ 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے درمیان، جس میں جنگ احد کا واقعہ ہوا تھا، اور اس میں تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین شہید ہو گئے تھے، تو ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے، بیویاں ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ تو بچوں میں لڑکی بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتے ہیں۔ تو جب انسانوں میں جب باپ مر جاتا ہے اور بادشاہ یا بچی نابالغ ہوتی ہے، نابالغ ہوتا ہے، تو اس کو یتیم کہتے ہیں، جبکہ جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جاتی ہے، پرندوں میں جس میں بھی ہو۔ اچھا جی، تو اور بھی تو اس صورت میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ان کا ذکر چھوڑ کر یتیموں کا یہاں پر خصوصی طور ذکر کیا، یہ اس لیے کہ یہ عاجز ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا عورتوں کا ذکر ہے، تو عورتیں بھی ضعف اور کمزوروں میں یتیموں جیسی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وآتوا اور دو، الیتامی یتیموں کو، اموالہم ان کے اموال جو ان کا حق ہے، ولا تتبدلوا اور تبدیل نہ کرو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب پاک کے ساتھ، خبیث ناپاک، حرام کو، بالطیب حلال کے ساتھ، ناپاک کو پاک کے ساتھ یا حرام کو حلال کے ساتھ۔ یہاں خبیث کیوں فرمایا؟ حالانکہ ظاہر میں مال تو حلال کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں خبیث فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے، تو اس وجہ سے کہ جب آپ کی نیت میں فطور ہو تو وہ پاک مال بھی ناپاک ہو جاتا ہے، اور جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان میں ضرور خباثت یا جسمانی ہوتی ہے یا روحانی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں زہر، دیکھیں اللہ نے حرام قرار دیا، اس میں جسمانی ہلاکت ہے،
مضر ہیں۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیے کیونکہ میں روحانی خباثت ہے۔ خنزیر کو اللہ نے حرام کر دیا کیونکہ میں روحانی خباثت ہے۔ اس طرح جن جانوروں کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان میں یا جسمانی خباثت ہے یا روحانی، اور وہ انسان کے لیے مضر ہیں، جسمانی طور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اچھا جی، تو یہ مال تو ویسے دوسرے مال حلال کی طرح ہوتا ہے، مثلا روٹی، دونوں روٹیاں ہیں، لیکن گوشت بھی ہے جو بھی ہیں تو ظاہر میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن چونکہ اس میں آپ نے یتیم کا مال اسی نیت سے ڈالا ہے کہ جلد یہ چیز ختم ہو جائے اور ہم فائدہ اٹھائیں، بعد میں جب وہ پوچھے گا بالغ ہونے پر تم کہ یار وہ جو تم روز کھاتے پیتے تھے، ناشتے وغیرہ اور گوشت موشت یہ چیزیں وہ ختم ہوں۔ تو اسی بدنیتی سے اگر استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ ظاہر میں جو بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے، صحیح نظر آ رہا ہے محل حلال کی طرح، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس وجہ سے یہاں فرمایا خبیث کو بطیب حلال، دیکھو تمہارا مال تو حلال ہے، وہ بھی حلال ہے، لیکن تب حلال ہے اگر آپ صحیح نیت سے اس کو استعمال کریں، کیونکہ آپ کی نیت میں یہاں فطور ہے، فرق بددیانتی ہے، تو وہی حلال مال کیا ہوگی؟ خبیث ہوگی۔ آپ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ اموالہم ان کے اموال، ملا کر الی اموالکم اپنے اموال کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے، ان کے پیسے میں سے آپ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے، کوئی مال خریدتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں پھر آگے ان کو بیچتے ہیں تاکہ اس کو فائدہ ملے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نیت میں فرق ہے اور آپ اسی نیت سے ان کے اموال کو اپنے تجارت میں لگا رہے ہیں یا دوسری چیزوں میں ملا رہے ہیں، کھانے پینے میں، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہے؟ انہو بے شک کانا یہ ہے حبن گناہ کبیرا، بڑا گناہ ہے، کمزور ظلم ہے ان کے ساتھ، تو بہت بڑا گناہ ہے جی۔ اچھا جی، تفصیل اس کی زیادہ ہے لیکن یہ مناسب ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ لفظی ترجمہ سنیں۔ وَإِنْ اگر خِفْتُم تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر لگے، اللہ کہ نہیں کر سکو گے تقسط انصاف، فی الیتامہ یتیموں میں، یہاں مراد لڑکیاں ہیں کیونکہ نکاح کا مسئلہ ہے، نکاح تو لڑکی کا ہوتا ہے نا۔ فنکحوا تو پہ نکاح کرو، ماں وہ ان کے ساتھ طابع لکم جو پسند لگیں تمہیں، من النساء دوسری عورتوں سے، یتیم لڑکیوں کے سوا، مثنا دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع اور چار۔ فَإِنْ اگر خفتم تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ان بیویوں کے درمیان، فواحدتاً پہ ایک پر اکتفا کرو، او یا آزاد بیوی نہیں رکھ سکتے کہ خرچے وغیرہ ہیں یا مطلب ان کے بہت سی اور چیزیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ما ملکت ایمانکم، تو وہ نکاح ان کو استعمال کرو جو جن کی تمہارے دائیں ہاتھ مالک، یعنی تمہاری ملکیت میں ہے، اور باندھی کے ساتھ تو نکاح بھی نہیں ہے۔ ہاں جب آپ کی باندھی ہے، آپ نے اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح کر دیا تو پھر یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، ہاں آپ کی خدمت کر سکیں کہ آپ اس کی ملکیت مالک ہیں اس کے۔ ذالکہ یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعالی کہ تم پھر ظلم سے بچ جاؤ گے، ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ گے۔ ایسے جی یہاں پہ چونکہ یہ عرب کے معاشرے میں لوگ بعض تو مطلب بہت زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن کسی حد تک وہ ان کے مال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، بعض ظلم کرتے تھے، بعض اچھے لوگ تھے ان میں۔ تو یہاں پہ وہ لڑکیاں جو ان کے پاس یتیم ہوتی تھیں تو کبھی ان کے پاس مال ہوتا تھا، جمال نہیں ہوتا تھا، تو مال کی وجہ سے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، نکاح تو نہیں کرتے، جمال نہیں ہوتا تھا تو نکاح نہیں کرتے تھے، آگے دوسروں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرواتے تھے، ان کے یہ مال پھر ہاتھ سے چلا جاتا۔ اور اگر جمال ہوتا تھا
تو نکاح کر لیتے تھے، لیکن ان کو وہ مہر نہیں دیتے تھے جو دوسروں کو دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی زیادتی نہ کرو، انصافی نہ کرو۔ اچھا جی، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے، پھر نکاح نہ کرو۔ آگے دوسری عورتیں بھی ہیں، تمہیں اجازت ہے آگے کرو۔ فن کی پس نکاح کرو ماں ان عورتوں کے ساتھ سوائے ان یتیم لڑکیوں کے، طاب لکم جو تمہیں پسند ہوں، من النساء دوسری عورتوں سے، مثنا دو دو کرو، ثلاث تین رباع چار۔ یہ تو انسان کی طاقت پر ہے، مالی اور جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے، صرف مالی لحاظ سے بھی کام نہیں چلے گا، صرف جسمانی لحاظ سے بھی کام نہیں چلے گا۔ مالی لحاظ تو آپ کے پاس مال ہے، لیکن اگر ایک سے آپ نے زیادہ شادیاں کی تو ان کے اور بھی حقوق ہیں، صرف کھانا پینا نہیں ہے، شباشی حقوق زوجیت بہت کچھ ہے، ان کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جسمانی لحاظ سے آپ مضبوط ہیں، ٹھیک ہے، 4 تک آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو نان نفقہ ہے، کپڑے ہیں، مطلب مکان ہے، بہت کچھ ہے، پھر وہ پورا نہیں کر سکتے، تو لہذا اگر مالی اور جسمانی لحاظ دونوں میں آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کر لو، 4 شادیاں تک کر لو، ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سے زیادہ جتنی مطلب آپ کر سکتے تھے۔ بعض روایت میں آپ سب نے 15 کے ساتھ نکاح کیا ہے، ان میں سے 13 کے ساتھ آپ نے قربت اختیار کی۔ ہاں، ایک وقت میں آپ نے 9 بیویاں اپنے نکاح میں رکھی، لیکن یہ بعض جو ہے نا، یہ اہل مغرب ہے، یہ لوگ موبی کا ناصر جو اسلام پہ دوسرے لحاظ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے آپ سے کی تعدد ازواج کا وہ پروپیگنڈا اٹھایا کہ یہ ہے وہ۔ تو انہیں جواب ہے ہماری طرف سے کہ بھئی آپ وسلم نے جوانی کی جو عمر تھی 25 سے 50 سال تک، اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح کیا، بات سمجھا رہی، اور تب تک اس نے دوسری شادی نہیں کی جب تک وہ زندہ رہی۔ تو پھر آپ سب کو بڑھاپے میں جو ہے نا وہ آ گیا، نعوذ باللہ، یہ خبیث یہ کرتے ہیں۔ 25 سے 50 سال تک آپ نے ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، جو آپ سب سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، حالانکہ یہ دور شباب ہوتا ہے، بات سمجھے۔ ایک امتی کو ایک وقت میں 4 بیویاں جو مطلب باقر ہیں، ابھی دوشیزہ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کر سکتا ہے، ان کو اجازت ہے، لیکن آپ سب کو اس سے زیادہ اجازت ہے، امتی کی 4 شادیوں سے بھی زیادہ اجازت ہے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے فری اجازت دی تھی، آپ جتنا کر سکتے ہیں کر لو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سلم نے ایک ہی بیوی پر گزارا کیا، 25 سال دیکھیں، 50 سال تک آپ سلم نے دوسری شادی نہیں کی، اس کے بعد آپ نے کی ہیں، اور وہ بھی ایسے نہیں کہ اب بڑھاپے کی عمر میں یار کس کو اتنا شوق ہوتا ہے شادی کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ پھر بھی دیکھو آپ سلم نے جو نکاح کیے ہیں، وہ صرف بیوی میں سے ایک بیوی حضرت عائشہ صدیقہ علیہ السلام جو وہ صرف باقی تھی، باقی سارے جو ہے نا، کسی کی 2 بار طلاق ہوئی تھی، مطلب کسی کا خاوند فوت ہو چکا تھا، بہت مسائل تھے۔ آپ سب نے جو شادیاں کی ہیں صرف اسلام کی ترویج اور تبلیغ کی خاطر کی۔ بہرحال امتی کو ایک وقت میں 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ پھر بھی یہ نہیں ہے، یہ ان 4 کے ساتھ بیک وقت رکھنے میں کچھ شرائط ہیں بھائی، اگر آپ ان کے مالی اور جانی جو ان کے حقوق ہیں جی، نان نفقہ ہے، ان کے حقوق کی زوجیت ہیں، ان کا خیال رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایک ہی فواہد ہے، ایک بھی اکتفا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدیل کہ تم عدل نہیں کر سکو گے زیادہ بیویوں میں سے، فواہد تو پھر ایک پہ اتفاق، ٹھیک ہے جی۔ او مالا کہتے ہیں اگر یہ مطلب نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے جو باندیاں ہیں، جو دائیں ہاتھ آپ کے ان کے مالک، اصل میں اشارہ اس کی طرف، ایمیل کی طرف اشارہ ہے، اس میں دائیں ہاتھ کا ذکر اکثر ہوتا ہے، ایک قرآن ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مراد جو ہیں آپ جس کے مالک ہیں، تو ان کو بغیر نکاح کے جو ہے نا آپ مالک ہیں، تو بغیر نکاح کے ان کے ساتھ مطلب آپ قربت اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ جب آپ کسی کے اور نکاح میں یہ دے دیں تو پھر آپ ان کے ساتھ زوجیت کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، قربت اختیار نہیں کر سکتے، ان کو نکاح کے وغیرہ بیوی کی حساب سے آپ ٹچ نہیں کر سکتے،
ہاں وہ آپ کی خدمت کر سکتی ہے، کھانا پینا ایک چیزیں وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ ذالکہ یہ بات ادنا یہ بہت قریب ہے کہ اگر آپ چار کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کریں، تو یہ بات بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کہ تم پہ ایک طرف جھک نہیں جاؤ گے، پھر اگر ایک طرف جھک جاؤ گے تو پھر ظلم ہوگا، یعنی آپ پھر ظلم سے بچ جاؤ گے۔ وہ آگے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دیں عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نہلتاً خوشی سے، فَإِن طِبْنَ اگر وہ راضی ہوں لکم تمہارے ساتھ کچھ چھوڑنے پر، انشئن او من ہو اس مہر میں سے کچھ چھوڑنے پر، نفسن او کیا ہے اپنے طرف سے، یعنی ان کی دل کی خوشی ہے، تو لو تو پھر کھاؤ، ہنی ان مریا اس کو ذوق و شوق سے خوب سیر ہو کر، ٹھیک ہے جی۔ ولا تو صفحا اور نہ دو صفحا نادانوں کو اموالکم ان کے اموال، التی وہ جعل اللہ جس پر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے قیامن زندگی کا گزران، یہ تمہاری زندگی کی گزران کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا کرو، ان کو تو دینا نہیں کیونکہ بیوقوف ہیں، ان کو ضائع کر دیں گے، ہلاک برباد کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا کریں، ورزقہم ان کو کھلاؤ، فیہا اسی میں سے، وکسوہم اور پہناؤ ان کو، وقولو اور کہو ان سے، قولا معروفا بات اچھی اور نرمی کی، اصول کی، دستور کی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کی